3000 کا لشکر ہے جس میں 700 زیرہ پوش ہے، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً 100 کے قریب جو ہیں وہ اپنا گھوڑ سوار ہے، اور یہاں نکلتے وقت جو ہے وہ اپنا 1000 کا لشکر ہے جس میں 100 زیرہ پوش ہے اور 2 گھوڑے ٹوٹل ہیں. یعنی اگر طاقت کے اعتبار سے بظاہر ہم دنیاوی طاقت کی بات کریں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن جس وقت میدان احد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور تو ایک بڑا ہی ایمان افروز خطبہ ہے، اور وہ خطبہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ تیقن اور یہ ایمان بنیادی طور پہ ہونا چاہیے. فرمائیے ذرا اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ موافقت نظر نہیں آتی، کوئی برابری نظر نہیں آتی مادی اسباب کے لحاظ سے کفار کے لشکر میں اور اسلام کے لشکر کے اندر. اب یہ جو تفاوت تھی مادی وسائل کی، اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا؟ اس کو کمپنسیٹ کیا آپ سسٹم کی قیادت نے اور آپ سسٹم کی اسٹریٹجی نے. کیونکہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، اس کی قیادت جنگ کے مقدر کا اور جنگ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے. کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے لشکر کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور کم سے کم نقصان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اہداف کے حصول کو کس طرح انشور کرتا ہے. وہ اسٹریٹجی کیا تھی اور وہ قیادت کیا تھی، وہ ہمیں نظر آتی ہے اس خطبے کے اندر. اچھا، اب یہ خطبہ جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں، یہ خطبہ جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے لگتا ہے یہ خطبہ صرف میدان احد میں صحابہ کرام کے لشکر سے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لشکر سے. بہت کمال خطبہ ہے، میں حیران ہوں کہ وہ میدان جنگ کے اندر خطبہ ہے. آپ جو اہل ایمان ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے ضمیروں کو، ان کے ایمانوں کو اور ان کی تیقن کو اور ان کی جو اللہ اور رسول کے ساتھ وابستگی ہے اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. جناب اب آپ نے جو چیزیں دیں، جو اصول دیے، سب سے پہلی بات جس پہ آپ نے بتایا وہ یہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی کا راز صرف تقوی میں ہے. بات یہاں سے آپ نے شروع فرمائی. آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے قرآن مجید میں دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے بچوں. یعنی جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں جس وقت آپ چلے مدینہ پاک سے تو راستے میں ایک یہود کا کچھ وفد آپ سے ملا اور اس نے آپ کو فیور دینے کی، آپ کو سپورٹ کرنے کی بات کی. آپ نے فرمایا ہم کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. گویا کہ آپ نے اپنے لشکر کو پیوریفائڈ رکھا. سبحان اللہ. اس کی خالصیت میں کمپرومائز نہیں کیا. اللہ. چاہے وسائل کم تھے. سبحان. اور یہ بھی قدرت کی حکمت عملی تھی کہ 300 کو بھی الگ ہونا تھا ورنہ وہ خالصیت ہی نہ رہتی. دیکھیں گویا آپ نے ایک سٹینڈرڈ دیا. اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں، تعداد کی نہیں، تعدد کی اہمیت ہے کہ آپ کس معیار پہ کھڑے ہیں اس کی بارگاہ میں. سبحان. اس کی بارگاہ میں کمی تو کسی چیز کی نہیں، وہ آپ سے صرف اخلاص چاہتا ہے. اس کا عنوان قرآن مجید نے رکھا ہے تقوی. پہلی بات آپ نے یہاں سے فرمائی. اس کے بعد آپ نے اگلی بات کیا فرمائی کہ یقین کو نہیں چھوڑنا. جو ایمان ہے وہ ہمارا بیسک فیبرک ہے، اس پہ کھڑے رہنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آج تم اجر اور ثواب کے جس مقام پہ کھڑے ہو، جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا، اس کا مقدر کامیابی ہے. کیونکہ جہاد ایک مشکل کام ہے. اور تم لوگ اگر صبر آزما مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہو تو اللہ رب العزت کی مدد تمہیں ملے گی، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. سبحان ان اللہ مع الصابرین. یعنی قرآن مجید نے دیکھے بار بار اس چیز کو بیان کیا. اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے جہاں بھی غزوہ بدر کا ذکر کیا، غزوہ احد کا ذکر کیا، وہاں کامیابی کا ایک سبب صبر کو بنایا. سبحان. اور کامیابی سے دوری کا سبب صبر نہ ہونے کو بنایا. اللہ. اور صبر پیدا یقین سے ہوتا ہے. جب تک یقین نہ ہو استقامت نہیں آتی، صبر نہیں آتا. تو اب آپ اس بنیادی فیچر کی طرف، کریکٹر کی اس خصوصیت کی طرف ذکر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم آج اپنے جہاد کا آغاز کس سے کرو؟ صبر سے کرو. بے شک اللہ رب العزت اس کو فتح کے انعام سے نوازتا ہے جو صبر کے ساتھ اس راستے پہ جمع رہتا ہے اور اس کے پاؤں میں تزلزل نہیں آتا. اللہ. یقین کو بیان کرنے کے بعد اچھا اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں شیطان سے دور ہونے کا مطلب حق کے قریب ہونا ہے، اور حق کے قریب ہونے کا مطلب کامیابی کے قریب ہونا. اللہ اکبر. اللہ. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اور شیطان اس کا ساتھی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. اللہ. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، تم کس راستے کو چنتے ہیں؟ اللہ. یعنی اب کس طرح کیٹیگوریکلی آپ ان چیزوں پہ زور دے رہے ہیں، ان باتوں کو بتا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہے، ہماری اللہ اور رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. اللہ. اسباب ضروری ہیں. قرآن مجید نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اپنی خذو حذرکم،
بس اپنے اس اصلی کو تیار رکھو، اپنی حفاظت کا اہتمام کیے رکھو، لیکن اس کی بنیاد کچھ اور ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہی اصول ہیں جن کی طرف آپ سے سمر شاد فرما رہے ہیں. سبحان. اس کے بعد چوتھی چیز جس پہ آپ زور دے رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں تمہاری کامیابی میرے کہی ہوئی بات پہ قائم رہنے میں ہے. ہاں جو میں کہہ رہا ہوں ہاں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جس سے آج ہم اٹھ گئے. ہٹ گئے. فرمایا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی پابندی لازم جانو، کیونکہ میں تمہاری کامیابی پر حریص ہوں. مجھے تمہاری کامیابی بہت عزیز ہے، اللہ اکبر. اس لیے میں تمہیں اس طرح متوجہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر فرمایا، آپ نے فرمایا میں تمہیں حرام سے کیوں منع کرتا ہوں؟ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. ہاں 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 ہاں. جو اللہ نے منع کیے جو چیزیں اللہ کی حکمرانی کی اور اللہ کی مملکت کی چراگاہ، اس میں نہیں گھسنا. اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس طرف ذکر کرنا ضروری ہے، فرمایا مت بھولنا جب تک تم آخری لقمہ نہیں کھا لیتے دنیا نہیں چھوڑو گے. اللہ اکبر. یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ موت جس وقت آنی ہے اس وقت آنی ہے، رزق پورا کر کے جاؤ گے. پورا کر کے جاؤ گے. کیا بات ہے. لہٰذا خود نہ بھاگنا. ہاں خود نہ بھاگنا. یعنی آج جو بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیا کمال گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ آج جو ہمارے اندر یہ جو وہن کی بیماری پیدا ہو گئی ہے نا، ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں اپنا آخری جو لقمہ ہے وہ پورا کر کے جانا ہے. اور یہ غزوہ احد کا پیغام. ہاں یہ غزوہ احد کا پیغام. ہاں پیغام ہے بنیادی طور پہ.